امت کو سبق سکھانے کے لیے گھر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ. کہا علی کا رشتہ آیا ہے, میں ہاں کر دوں؟ سبحان. میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں دنال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے. علی جیسا داماد, چلو علی کو چھوڑو, فاطمہ کو چھوڑو, جبریل آیا بیٹھا ہے, جبریل آیا بیٹھا ہے. اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے. جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو. ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی, چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دن کلے نال. کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں, اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو. سبحان. آپ کا کیا خیال ہے, فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے. اچھا مزے کا واقعہ ہو, حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا. حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف. پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا, عمر گئے رشتہ مانگا, آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں, آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا. کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں, مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا, میں تو بالکل غریب ہوں. کہ نہیں تم جاؤ. تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی. ویکھیا ہے نا تو میں نے گلے آئی, انکار ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں, چپ کر کے اٹھ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح, کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا تو اتنا میں آپ باہر تشریف لے. کہا علی جی کہو بلاؤ, لوگوں کو بلاؤ. ساری مسجد بھر گئی, آپ کی ساری مسجد فل ہو گئی. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا. کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی ہائے ہائے ہائے, میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا, اور سجدے میں چلے گئے, اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا. پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ, حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے, تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ, اس کی تیاری کرواؤ, اسے دلہن بناؤ. تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا. پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا, وہ تشریف لائے, اپنی اونٹنی لے کر آئے. حضرت عقیل ساتھ ہے, سلمان فارسی ساتھ ہے, اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی. آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. سبحان. پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ, مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے.